السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس پر ہماری بہت ساری بہنوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے، تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جادو دفن ہیں، تعویذات دفن ہیں، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم آج آپ کو باب علم سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم تو صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام اور غلط سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو جو کہ جادو کرنے میں ماہر تھے، ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی تھی۔ اس سے آپ خود ہی جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر پریشان اور ہر تکلیف کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، کوئی بد پرہیزی یا موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کی سستی یا کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کی نوکری نہیں لگتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے۔ بالآخر ہر پریشان کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوں گی۔ اگر ان نشانیوں میں سے 70% نشانیاں کسی میں نظر آنے لگے اور اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی نشانیاں ہر مرحلے میں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جادو جب شروعاتی پڑاؤ پر ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں: درندہ، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، مثلاً بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلا دیا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور ڈر کر بھاگنا یا ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے ہوئے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں مردے دیکھنا، کھنڈرات میں اپنے آپ کو دیکھنا، ویران جگہ پر خود کو دیکھنا، سوتے ہوئے دیکھنا کہ اسے بڑی چیز کھلائی جا رہی ہے، اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی شروعاتی نشانیاں ہیں۔ جب یہ ظاہر ہونے لگے، نظر آنے لگے تو سمجھ لینا کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ تازہ جادو کیا ہے۔ اور ابھی جو نشانیاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نشانیاں انتہائی سخت ہیں، اور ان نشانیوں سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ نشانیاں نظر آنے لگے تو فوراً آپ کو کیا کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کا بھی پورا طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاننے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا،
کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آنا, اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی قبول نہ کرنا, رشتہ داروں, گھر والوں اور دوستوں احباب سے بلا وجہ اچانک سے بہت بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا, بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا, ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا, والدین اور بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا, سر, سینے اور کمر کے نچلے یا کندھوں میں دباؤ یا درد محسوس ہونا, ایسا محسوس کرنا جیسا کہ سر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں, نماز, قرآن اور قرات وغیرہ سے پریشانی محسوس ہونا, بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا, پیٹ سے بہت زیادہ گیس کا ہونا, بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا, ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا, یا کسی شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بہت زیادہ غلامی کرنا. ایسا جادو زیادہ تر کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے. ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہو, اس کی تکلیف کا محسوس کرنا, یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے سر میں ٹھنڈی نوکیلی کیل داخل کی ہے. اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو تو ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے دے رہے ہوں, یعنی ہر ایک کی مختلف رائے ہو, ڈاکٹر کی رپورٹ بھی کلیئر نہ ہو, تو یہ سب بھی جادو کی واضح نشانیاں ہیں. جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا, گھر میں دل نہ لگنا, بعض مرتبہ میاں اور بیوی میں مشترکہ نفرت کے بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے. اگر میاں پر جادو کیا گیا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا, اور اگر بیوی پر جادو کیا گیا ہو تو وہ اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگے گی. کسی وقت وہ شخص یا میاں بیوی اس سحری جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اسے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں, لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے. رشتے کی بندش, لڑکی خوبصورت بھی ہے, پڑھی لکھی بھی ہے, جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے, عمر بھی زیادہ نہیں ہے, رشتے موجود بھی ہیں لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا, یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں, اور اگر کوئی بھولے سے آ بھی جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا. اولاد کی بندش, میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں. میاں بیوی کی جدائی, بعض مرتبہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بات پر لڑتے ہیں اور یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نقطہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوجھ کرتے ہیں, پھر بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا, تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالم سے رابطہ کر لیں, یا جو اعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں. نامعلوم بیماری, کچھ لوگ بدلہ لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں. بے سمت اور معلوم بیماری کا کوئی سلا پکڑا نہیں جاتا. کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں, کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں. ایک بیماری جاتی نہیں دوسری آ جاتی ہے. بہت سے وقت بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل رپورٹ میں بیماری کا کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ ہمارا روز کی زندگی کا مشاہدہ ہے. تو پیارے دوستو, اگر یہ ساری نشانیاں آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو بہت پرانا جادو ہے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اب آتے ہیں کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے. جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس, کسی پیر کے پاس یا کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے, البتہ آپ کو زیادہ مشکلوں میں ڈال دیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی سورت سورہ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں. انشاءاللہ جسم کے اندر جو بھی جادو ہے وہ پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا, اور جو جادو کے اثرات گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں. انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا. یاد رہے, آپ کو سورہ بقرہ 10 بار مکمل پڑھیں ہیں. آپ خود بھی پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے, اور اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھ کر کمنٹ کریں. جیسے ہی رزق ملتی ہے تو ہم کمنٹ میں آپ کو ریپلائی دے دیں گے. اجازت ملنے کے بعد آپ کو رات میں سونے سے پہلے 5 بار شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے.
پھر یا جبارو یا قہارو کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سی بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ، وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ کو 4 دن تک لگاتار کرنا ہے، یا تو آپ کو پہلے دن ہی نظر آ جائے گا، یا پھر دوسرے، تیسرے یا پھر چوتھے دن تو آپ کو ضرور سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جیسے اس جادو کی تعویذ آپ نکالیں گے، آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اجازت لینا لازمی ہے۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں، اس کے بعد ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیوں کا واقعہ سناتے ہیں۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں بہت سالوں پہلے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کی بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور کوئی بھی بیٹا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خوش ہو جاتا تو اپنی بیٹیوں کو بلاتا، ایک لائن میں کھڑا کر دیتا اور پوچھتا، مجھے بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ ہر دفعہ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی جواب میں کہتی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اسی کا دیا پہنتی ہوں، جس پر بادشاہ بہت غصہ ہوتا۔ لیکن ایک دن اس کو بے حد غصہ آیا اور یہ سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ہو ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی سازو سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون مطمئن تھی اور اللہ پر بھروسہ کرنے والی تھی کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور شام ہونے والی تھی، تو شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں پر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی، اور جھونپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گڑھا رکھا ہوتا ہے، وہ گلاس میں پانی بھر کر بھوکے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے بولتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں رہنے کے لیے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، وہاں شہر چلا جاؤں گا اور پھر 8 دن کے بعد واپس آؤں گا، تم یہیں رہو، اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان بھی ہے اور ندی بھی یہیں پاس ہی ہے، تم وہاں سے پانی کا گڑھا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں جھونپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا ایک برتن میں ڈال کر باہر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی میں سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادے کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا ہے۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح پھر دیکھتی ہے کہ پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7
7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ دنوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں آرائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوپ مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون سے ملک کے شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہیں۔ بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے۔ یہاں شہزادی کے سپاہی 2 شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنے تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے چہرے پر نقاب کر کے اور پردہ کر کے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کر رہا تھا۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت منت کرنے پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ تب شہزادیاں آپس میں باتیں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسی جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تب انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہاں پر شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا جان، میں وہی ہوں، میں وہی شہزادی ہوں، اور میں نہیں کہتی تھی کہ اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی اور اپنے گلے کی مالا دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتی ہیں۔ یہ تمام سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو، یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور اس واقعے سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس واقعے کو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔